وہ آپ کا پاک کلام پڑھا جائے بائیں سے خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت ہوئے اور بیت عنیہ کے پاس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بنا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ بالفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس ہو گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے۔ مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو، اپنے گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے، اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ اور بہت سے لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے، اور انہوں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، آنے والا پر ہوشنا۔ اور وہ یروشلم کے داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیت عنیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی۔ کانے سے کپڑا اس میں درد لکھا۔ کتنے تیار ہیں قرآن کے پاک کلام کو سننے کے لیے؟ تقریباً سبھی ہیں، تو بھی پتہ چل جاتا ہے جب ہم نعرہ لگاتے ہیں ہاللویا، ابھی بھی بات کر رہا ہے ہاللویا۔ ہم قرآن کے بندہ کے لیے، قرآن کے خادم کے لیے زوردار تعلق سے قرآن کا استعمال کرتے ہیں۔ یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ایک بار پھر سے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں خم کریں گے، آج کے لیے رہنمائی مانگیں گے۔ مہربان زندہ خدا، ہمیشہ کی طرح میں آج بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے حکمت اور اپنی ساری عقل تیرے پاک روح کے تابع کیے دیتا ہوں۔ خدا پاک روح تو مجھے اپنی حکمت، دانائی اور فہم بخش کر اپنے کلام کی خدمت کے لیے پرتاثیر اور پرترتیب کلام بخش کر ہم سب کے لیے آج کی کلام کی خدمت بابرکت بنا۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے اور مانگتے ہیں، آمین۔ دنیا میں خدا نے اس کے انتظام کو چلانے کے لیے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے، مختلف ذمہ داریاں دے کر، اور ہر شخص اپنی ان ذمہ داریوں کو خداوند میں رہتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس دنیا میں کسی خاص خطے یا کسی خاص علاقے کے انتظام کو چلانے والے کو بادشاہ یا حکمران اعظم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ان بادشاہوں کے اوپر کسی اور کو مقرر کیا جاتا ہے جو سپر پاور کہلاتے ہیں، جو ویٹو کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہم خدا کے مذبح پر آئے ہیں ایک خاص دن کے لیے،
ایک خاص سوچ کے ساتھ، گو کہ ہم ہر اتوار کو ہی خدا کی عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن آج کے دن کی جس کو ہم پام سنڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس کی جو سب سے اہم اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یروشلم شہر کے اندر رہنے والے لوگوں نے آج کے دن خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ، اپنے بادشاہ کے طور پر زیتون کے پہاڑ سے بیت عنیہ اور بیت فگے کی آبادی سے، اس وادی سے استقبال کرتے ہوئے کھجوروں کی ٹہنیاں ہاتھوں میں لے کر اور اپنے سروں کی چادریں خداوند یسوع مسیح کے آگے پھیلا کر اپنے شہر یروشلم میں داخل ہونے کے لیے ویلکم کہا۔ آج آپ لوگ بھی یہاں پر مسیح یسوع کو، جو بھی آپ نے گیت بھی گائے، نعرے بھی لگائے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، ایڈا مردہ ہے، کیسی رایا ہے، کیسی عوام ہے جو اپنے بادشاہ کے ساتھ اتنا سا پیار کرتی۔ ایتھے ماڑا جا کونسلر آ جاوے نا تے اونوں بہان لئی اسی نچ نچ کے اپنیاں مکھیاں توڑ لینے ہیں کہ چودھری صاحب بعد چ تھوڑے مینوں کوئی انعام دے جائے۔ تو یسوع بادشاہ کے لیے اتنی کمزور آواز، بادشاہوں کا بادشاہ، یسوع بادشاہ، یہ یسوع بادشاہ۔ کتنے لوگ ہیں جو آج یروشلم کے لوگوں کے ساتھ یہاں مل کر اپنے خاندانوں میں، اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں اور اپنی شخصی زندگی میں آج یسوع کو ویلکم کہنے کے لیے آئے۔ Can you show your hand؟ دونوں ہی لہرا دو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یس خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سچے کبھی نہیں دے رہی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی امپورٹنس یہ۔ اچھا، اب اگر تھوڑی سی بات میں بادشاہ کے تعلق سے کروں تو بادشاہ کے تعلق سے جب لفظ بادشاہ، حکمران آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً نیگیٹو خیال، ظالم، جابر، فضول خرچ، ناانصاف شخصیتوں کا تصور ہمارے ذہن میں بنتا۔ تو کیا یسوع بھی ایسا بادشاہ ہے کہ مسیحی اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس بات کی حقیقت کو آج جان لیں کہ آج پوری دنیا میں جہاں تقریباً 2.5 ارب کے قریب دنیا کا سب سے غالب نمبر آف پیپل، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی جو مسیحیت پر مبنی ہے، جو مسیحیت کے ماننے والے ہیں، آج اس پوری زمین پر لوگ مسیح یسوع کو اپنے بادشاہ کے طور پر آج اپنے چرچ میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنے ملکوں میں، قوموں میں اس کو بطور بادشاہ ویلکم کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ سیاست ہونا، حکمران ہونا، بادشاہ ہونا تو ہمارے نزدیک یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، لیکن آج کے دن کی اس مناسبت سے اہمیت کیا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آج سیکھیں گے کہ کیوں۔ اس لیے کہ یہودیوں کی زندگی میں بادشاہ کے لیے بطور یسوع کو بادشاہ ماننے کا اور آج کے دن کا انتظار کتنی شدت سے، چونکہ صدیوں سے، ایک دن سے نہیں، ایک سال سے نہیں، ایک دور سے نہیں، بلکہ زندگی کے کئی ادوار سے، کئی صدیوں سے پرانے عہد نامے کی ایک پروفیسی، ایک نبوت جو اس بادشاہ
بادشاہ کے وسیلے سے آج کے دن کی مناسبت سے بھری پڑی ہے پرانے عہد نامے کی. اور یہاں پر بھی جو آج آپ نے پڑھا ہے اس میں بھی انہیں پیشن گوئیوں کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے. اور اگر ہم مقدس متی رسول کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ ان ساری پیشن گوئیوں کو بھی یاد کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ اس دن کی اہمیت کے لیے وہ پرانے عہد نامے سے ایک حوالہ کوٹ کرتا ہے اور 4 آیت میں وہ لکھتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار بلکہ لادو کے بچے. یہاں یہ جو حصہ ہے یہ اصل میں نئے عہد نامے کے لکھنے والے کا نہیں بلکہ پرانے عہد نامے سے اس نے ایک آیت اٹھا کر اپنی بات کی دلیل کے لیے، اپنی بات کی تصدیق کے لیے اس نے یہ حوالہ پیش کیا. تو اس طرح سے ہم پرانے عہد نامے میں بے شمار حوالہ جات دیکھتے ہیں جو مسیح یسوع کے آج کے دن کی مناسبت سے اور اس کو بطور بادشاہ اپنے اندر آنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے نکل گئے. چونکہ وہ صدیوں سے اس بات کے منتظر، مجھے نہیں پتا ہم کتنی دیر سے، کم از کم 2000 سال سے 200 سالوں سے تو ہم بھی منتظر ہیں یسوع کی آمد ثانی. لیکن ان کا انتظار پچھلے 4000 سالوں سے تھا اور 4000 سالوں سے وہ اس لیے انتظار کر رہے تھے کہ وہ اس زمین کے تمام تر بادشاہوں کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رومی شہنشاہ جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ ہماری مرضی ہماری خوشی کے مطابق ہمارا بادشاہ نہیں ہے. اس لیے وہاں کے نوجوان جو زیلوتیسی کہلاتے تھے وہ اپنی قوت اور اپنی طاقت سے اس بادشاہ کو بدلنا چاہتے تھے اور وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ جس دن ہمارا بادشاہ جس کا نام مسیح ہے، مشیاخ ہے، مسیحا ہے، جس دن وہ بادشاہ آئے گا ہمارے جسمانی، روحانی، سیاسی، مذہبی سارے کے سارے دکھ ختم ہو جائیں. تو یہ اس دن کی خاص اہمیت تھی یہودیوں کے دلوں میں. اور جب انہوں نے وہ ساری نشانیاں جو پرانے عہد نامے میں لکھی گئی تھی کہ دیکھ تیرا بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر آتا، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ سامنے والے گاؤں میں جا کر وہاں سے ایک گدھا. اب اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو ایکسپلین کی جا سکتی، لیکن میں آج ان کو صرف پوائنٹ آؤٹ کروں گا، سوالیہ طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ ان سب کی تشریح یہاں ممکن ہے چونکہ اسی تھکنی بڑی چھیتی جاتی ہے. اسی نے اور بھی تھکی گیا ہوگا کنے کو کرو نیندر آگے چھپ کیا گئی ہے. آؤ بیٹو مگرو ہاتھ چھو کیا گئی ہمیں نیند آنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا، تھوڑی دیر کے لیے نیند کو ذرا جھٹک کے رکھیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے سیون کے پہاڑ کا، بیت فگے کا، اور اس کے ساتھ ان وادیوں کا جن کا میں سوچ یہ رہا ہوں کہ میں ان کو ایکسپلین کروں یا نہ کروں، ڈبل مائنڈڈ ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے علاوہ آگے کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں اس کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں. جب ناموں کے ساتھ کسی چیز کا ذکر ہے تو پھر وہ فضول نہیں ہو سکتی، فضول نہیں ہو سکتی. اسی طرح جب لوگوں نے یسوع مسیح کو بطور بادشاہ
गधे पर सवार करके अपने सरों के चादरें कपड़े उसके सामने फैला दिए हैं, अंजीर के दरख्तों की बजाय खजूर की टहनियां ली है, जो कि यहाँ बैत फिगे का मतलब है खजूरों की वादी, बैत फिगे खजूरों की वादी। तो ऐसे उस जहां पर ये यीशु मसीह ने आकर अपने शागिर्दों के साथ गधे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल होना चाहा है, इर्द गिर्द क्या खजूरों की टहनियां बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने इसका इंतखाब किया कि ये काट कर मेरे इस्तेमाल के लिए आ जाओ। नो, ऐसा नहीं था कि आज अगर हमारे पास अतरेकियां डालियां बढ़िया तरीकारियां डालियां तोड़ के शुरू कर देंगे तो ये इसका मफहूम ये नहीं है। खजूर के दरख्त की टहनियों से रास्तबाज को लहलहाते हुए दरख्तों से उसकी शादमानी के लिए खजूर के दरख्तों की चंद खूबियां हैं, जिसकी वजह से बाइबल मुकद्दस में रास्तबाजों को, ईमानदारों को खजूर के दरख्त से तशबीह दी गई है कि खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लह नहावेगा। और चूंकि खुरमे का दरख्त यानी खजूर का दरख्त कभी मुरझाता नहीं, उसका पत्ता कभी अपने आप जितनी मर्जी अंधेरियां आ जाए, जितने मर्जी तूफान आ जाए, वो लड़खड़ाकर गिरता नहीं, टूटता नहीं। ईमानदारों, अपने अपने ईमान का जरा हिसाब करते जाइएगा। असी जरा जी सिर पीड़ होने लग पवे ना, फिर जुल्म मेरे लिए, खुदावंद एक बीमारी मेरे लिए है, हम छोटी छोटी चीजों से बड़ी जल्दी हम शिकवा और शिकायत करने लगते हैं। खजूर का दरख्त यहूदियों के बीच खुशी के लिए, शादमानी के लिए और जितनी भी मुबारक और साद मौके होते हैं उन पर वो खजूर की टहनियों को उठाकर उनकी अपने खुशी का, शादमानी का इजहार करते। इसलिए उन्होंने इस मौके पर भी खजूर की टहनियों का इंतखाब किया, क्योंकि वो दिल से अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत अपने मसीहा के साथ दिखाना चाहते। दूसरी बात जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुकद्दस मरकुस ने बड़े एहतमाम के साथ लिखा कि जाओ सामने के शहर में, गांव में तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा, ऐसे ही पड़ा है, हो यही है कि उसने बड़ी वजाहत के साथ ये कहा है कि उत्थे गधी भी बची है ते ओदे नाल ओदा बच्चा। और साथ आगे उसने एक और एक्सप्लेनेशन दी कि जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, जिस पर अभी तक कोई सवार नहीं हुआ। इनिया तफसीलन गल्लां लिखण दी लोड़ क्यों पेश है? क्यों ऐसा? पहली बात तो यह है कि गधे पर ही क्यों आया? वो किसी घोड़े का, किसी हाथी का, किसी बड़े शायाने शान किसी सवारी का एहतमाम कर सकता, क्योंकि बादशाहों के लिए ऐसी किस्म की बातें हैं, वो आपने यकीनन बहुत सीख रखा। मैं इन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा कि गधा हलीमी को ज़ाहिर करता है, आजिज़ी को ज़ाहिर करता है, सुलह की अलामत है, घोड़ा जंग को पेश करता है। ये बहुत सारी तशरीहात आपने सुन रखी हैं, यकीनन आप इनसे वाकिफ हैं। लेकिन आज अगर मैं ये एक सवाल करूं, बड़े मशहूर लोग हैं यहाँ कलाम सुनने वाले, कि ये इस बात की वजाहत क्यों की गई कि ऐसे गधे को लाओ, यीशु ने कहा, जिस पर कोई इससे पहले सवार ना हुआ। कोई जानता है? जी कभी गौर किया, कभी सोचा कि ये शर्त क्यों रख दी गई है कि ऐसे गधे को लाओ जिस पर कोई सवार ना हुआ? और उस जवान मत्ती लिखता है जवान गधे को लाओ, लेकिन मुकद्दस मरकुस लिखता है कि ऐसा गधा लाओ, यीशु ने कहा, जिस पर इससे पहले कोई सवार ना हुआ। यहाँ जो बेटियां बैठी हैं जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, भाई बेटे हैं, भाई हैं जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, जरा दो हवाले निकाल लें। एक तो मुकद्दस
पुराने अहदनामे में खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 19वीं आयत, और दूसरा कोई निकाल ले खरूज की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत। ये दो हवाला जात मैं चाहता हूँ हम ये आपके सामने जरा पढ़े। कोई दो लोग यहाँ आ जाए, 2 लोग यहाँ आ जाए जो भी पढ़ना चाहते हैं तेजी से। खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 19वीं आयत, और खरूज की किताब 13वां बाब उसकी 13वीं आयत। तो मैं आज आपके सामने इस मुकाशफे को रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने ये तकाजा क्यों किया और मुकद्दस मरकुस ने लिखते वक्त इस बात पर क्यों जोर दिया कि ऐसा गधा लाओ जो लादू है, जो जवान है और जिस पर इससे पहले कोई सवार नहीं किया, किसी ने सवारी नहीं की। तो इसका मफहूम ये है, आज सीख ले, अगर इससे पहले सीखने का मौका नहीं मिला तो ध्यान से और ये साथ लेके जाए। इसलिए कि जब खुदा ने कौम बनी इस्राएल को, मैंने इस पर पूरा 2-2.5 महीने लगाकर 10 आफात पर मैंने आपको सिखाया है कि जब कौम बनी इस्राएल को खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा की वसीले से, उसकी क़यादत में, उसकी रहनुमाई में फिरौन के खिलाफ लड़कर अपनी कुव्वत बाजू से, अपने जोर से 10 आफात बेचकर 14 अबीब की रात को जब चांद अपने अरूज पर था, चांद की 14वीं तारीख को रामसीस के मैदान में जमा किया और लिखा है खरूज की किताब 12वें बाब की 12वीं आयत कि मैं आज मिस्र की गलियों में से होकर गुजरूंगा और मैं इनके देवताओं को भी सजा दूंगा, और आज मिस्र की गलियों में, उनके घरों में कोई घर ऐसा नहीं रहेगा कि जिनके पैलौठे मारे न जाए। उनके पैलौठे मारे जाएंगे और मिस्र के तमाम घरों में न सिर्फ उनके पैलौठे बेटे और बेटियां मारे गए, बल्कि उनके पैलौठे जो जानवर थे वो जानवर भी मारे गए। लेकिन बनी इस्राएल के घरों में लिखा है, पैसलीन की है, कुत्ता भी ना भौंका। इनके घरों में बैल है, लाशें हैं और इस किस्म की अज़ियत है, तकलीफ है, रोना है। लेकिन बनी इस्राएल के घरों में शादमानी, खुशी। इसलिए उनके घरों में ना उनके पैलौठे बेटे और बेटियां नुकसान उठाया उन्होंने, और ना ही उनके किसी जानवर को नुकसान पहुंचा। जब मैं कहूंगा मेरी बेटी को पढ़ने जरा खड़े रहे। और बनी इस्राएल इन सारी बातों, चूंकि उस रात ना उनके पैलौठे बेटे और बेटियां मारे गए, बल्कि उनके जानवरों के बच्चे भी महफूज हुए। और इस बात से, जरा बात को ध्यान से, अगर आपका ध्यान कहीं और है, अच्छा बाहर आ जाएगा, चलो ध्यान उधर जाता है, तो मैं क्या कल्पना दिया मेरे वाले बंदे को ध्यान रखा कि चूंकि उस रात सारे पैलौठे महफूज रह गए, खुदा ने मरने नहीं दिए थे। इस मुनासबत से खुदा ने एक हक अपने पास रख लिया। अब मेरी बेटी जरा 34वें बाब की 19वीं आयत पर प्लीज जल्दी से। मैं ही पढ़ दूं जी। नाम से जिंदा का नाम से और उसकी किताब का 34 बाब 20 आयत। सब लौटे मेरे हैं और तेरे जमाओं में जो नर लौटे हों, क्या बछड़े क्या भरे, सब मेरे होंगे। आमीन। ये मैंने सबूत इसलिए पेश किया है आपके सामने कि उसके एवज फिर खुदा ने बनी इस्राएल को ये कानून दिया कि उस रात मैंने तुम्हारे बच्चे भी बचा लिए, तुम्हारे जानवर भी बचा लिए। इसलिए आज के बाद ये तुम्हारी नस्लों में, तुम्हारी
دیگر جتنی بھی جنریشنز آئیں گی نسل در نسل آج کے بعد تمہارے پلوٹے بیٹے بیٹیاں بھی میرے ہوں گے اور تمہارے پلوٹے جانوروں کے بچے بھی میرے ہوں گے۔ تے کنے لوگ نے جڑے اپنی پلوٹی ٹکڑی دا پلوٹا آنڈا بھی کسی خادم نوں دے ہون، مرغی تے بڑی دور دی گل، بکری تے بڑی دور دی گل، ٹکا تے بڑی دور دی گل، بچہ تے بڑی دور دی گل، وہ پہلے دن دا دھوتی پادری نوں دے چھڑدا ہوے۔ تو لکھا ہے پہلے پھلوں سے تعظیم، خدا کی تعظیم، اس لیے اس بات کے، اس مہربانی کے عوض کہ پہلوٹے میرے پہلوٹے اسی بچیاں بھی کی کرنے ہیں جیڑا بال پڑھن چ سب تو نکما کمزور بولیا جاوے نا، صرف ساتھ نہ دے نوکری کتنے نہ لبے، پڑھن چ نلائق، اچھا انہوں پادری بنا سکتا۔ اور ایسے نہیں پھر جڑے پادری ہوندے نے تے پھر وہ جو کرتے ہیں انہاں دا حال تسی بخوبی جانتے، چونکہ ہم نے نکمے پھل خدا کے حضور میں رکھے۔ لیکن یہاں خدا کہتا ہے تمام پہلوٹے جو تمہاری جوانی اور شاہزوری کا قوت سے بڑا پہلا پھل ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ میرے لیے مختص ہے۔ وہ میرے پہلوٹے انسان بھی اور پہلوٹے جانور بھی جو قوت اور شاہزوری سے بڑے ہوئے، اس لیے اور اگر یہ جو جائز اور حلال جانور ہوتے ان کو اسی طرح سے ہیکل میں جا کر یہودی جمع کروا دیتے، لیکن جو حرام جانور ہوتے جیسے گدھا ہے، گھوڑا ہے، سور ہے اور اس قسم کے جانور، تو ان کے لیے خدا نے کیا طریقہ، کیا اصول مقرر کیا۔ میری بیٹی 13ویں باب کی 13ویں آیت کو پڑھ کے تشریف رکھیے جی۔ خداوند کے زندہ پاک نام میں سے حضور اس کا 13 باب 13ویں آیت تلاوت کروں گی۔ اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں بڑھا دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ لے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ خداوند کے پاک نام پر اس کی برکت۔ تھینک یو میری بیٹی، خداوند آپ کو برکت دے۔ کلیپ کر دے بیٹی کے لیے۔ کسی کی حوصلہ افزائی کر دیا کریں جو اتنی جرت کر کے سامنے آیا ہے، تو خداوند آپ کو برکت دے۔ اب اصول کیا بنا گدھے کے لیے، حرام جانوروں کے لیے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گدھے کا پہلوٹا بچہ ہوگا اس کے لیے یہ قانون مقرر کیا، اور یہ خدا مقرر کر رہا ہے، کوئی کاہن نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی اور شخص نہیں، خدا کا قانون کہ ان کو کیا کرنا، انہوں مارکیٹ کھڑ کے کبھی کسی دیہڑے کے ڈنگر بندے نے کسی نے تجربہ کو نہیں، ہوں اسی امریکن ہو گئے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جدو پنجابی کی گل آتی ہے نا ادو اسی گورے امریکن، جدو انگریزی کی گل ہوئے ادو اٹواز کا ٹائم آ، ادو انگریزی نہیں ہے سب پنجابی ادو اسی پیور پلو۔ تو پلیز اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چند لوگوں کو بٹھا کر اس جانور کا مول لگوا، اس کی قیمت طے کروا، اور جتنی قیمت اس کی پڑے اس کو بیچ کر ان پیسوں سے حلال جانور خرید، کوئی برا، وہاں پر لفظ لکھا ہے برا، خرید کر ہیکل میں عوضی کے طور پر، فدیے کے طور پر جمع کروا دے۔ اور اگر تو یہ نہیں کرنا چاہتا، یہ فائدہ نہیں دینا چاہتا ہے، میرا ایڈا سونا کھوتا میں بیچ کے ایڈا سونا برا لے کے کاہن کو دے دیا، وہ کاہن کھائے گا، کاہن کو سہولت ملے گی۔ کبھی کبھی یہ بھی سب تکلیف ہو جاتی ہے نا، بلکہ اکثر ہی ہوتی ہے کہ پادری کو اتنے سارے پیسے دے رہی ہے، یہ کیسے؟ چونکہ آپ پادری کو نہیں دے، آپ خدا کو دے، خدا کے حضور آپ کا اجر ہے۔ تو اس لیے کہا اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس گدھے کی تون کروڑ کے جنگل میں پھینک دے، تو اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔
تو یہ وہ سبب ہے کہ یسوع نے کہا کہ جب تم جاؤ گے اس گدھی کا یہ پہلا بچہ ہے، یہ پہلوٹا بچہ ہے، اور پہلوٹا ہونے کے وسیلے سے یہ میرا ہے چونکہ خدا کا ہے۔ اور یسوع کو آپ کیا مانتے ہیں؟ اونچی بولیں، خدا الوہیت سے معبود، پورا کامل خدا، وہ کامل انسان ہے، وہ کامل خدا ہے۔ تو وہ پہلوٹے کا حق پھر کس کا ہوا؟ یسوع کا، خدا کا۔ اس لیے اس نے کہا کہ وہ پہلوٹا بچہ جس پر کوئی سوار نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پہلوٹا ہے، ابھی جوان ہے، اور وہ تو میرے لیے لے آ، میں اس پر بیٹھ کر۔ یسوع مانگنی سواری نہیں لے، کسی بھی سواری دیتے حق نہیں جمایا، بلکہ اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس گدھے کو منگوا کر اس پر بیٹھا، اور بیٹھ کر یروشلم شہر میں داخل۔ اس کے آگے چونکہ اب وقت کم ہے، چادریں بچھائیں۔ یہ کیسی چادریں تھیں؟ کون سی چادریں تھیں؟ کلو کی کر دی ہیں بن گیا جو کلیا ہے۔ چادروں کے حوالے سے یہودی دو طرح کی چادریں استعمال کرتے ہیں، دو طرح کی چادریں۔ آپ دیکھتے ہیں سندھ میں کتنے لوگوں کا یہ ایک رواج ہے کہ وہاں کے جو وڈیرے جو بہت امیر امراء ہیں یا وزراء ہیں، وہ سارے کے سارے ایک سندھی شال اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں۔ تو وہ ان کی امارت، ان کے تکبر، ان کے غرور، ان کی شان و شوکت کی سائن، وہ شال ان کے ایک عالی شان ہونے کی، ان کے بہت طاقتور ہونے کی سائن۔ تو یہودی بھی ایک شال تو وہ لیتے تھے جو اپنے آپ کو، اپنے رتبے کو، اپنے مقام کو، اپنی قوت کو، اپنے اختیار کو، اپنی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر شال اوڑھتے تھے۔ اور ایک شال، یہ پچھلے دنوں بڑا اس کا رواج چلا تھا، بہت سارے کاہنوں کو بھی، بہت سارے پادریوں نے بھی وہ کاہنوں کی راست بازی کی چادریں جو صرف اور صرف کاہن اوڑھتا تھا، اور وہ اس کی پاکیزگی کی، اس کی پاکیزگی اور اس کی دیانتداری کی سائن ہوتی تھی، وہ اس کا فخر ہوتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو وہ شال اوڑھ کر جب لوگوں میں نکلتا تو لوگ اس کی شال کے وسیلے سے سمجھتے کہ یہ بڑا بادشاہ، بڑا پاکیزہ شخص ہے۔ تو چادریں کتنی قسم کی ہوئی؟ ہلو، ہاں جی، ادھروں دسو ایک کیڑی تے دوجی، ادھروں دسے دوجی کیڑی جی، ایک کیڑی چادر ہوندی سی؟ بھول بھی گئے۔ لگتا پرائمری سکول دا ماسٹر بننا چاہیے، تے پرائمری سکول دے ماسٹر کی کرتے ہیں؟ تو بڑا پنش کرتے ہیں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ ایک چادر یہودی وہ اوڑھتے تھے جو ان کی شان و شوکت کو ظاہر کرتے تھے۔ دوجی بھائی سلیم تو ہی در چھڑ، اچھا بھائی لوگ کلا ہی بولے باقی پھر نہیں بولے ہیں، تو باقیوں کو نہیں پتا لگا، بولے مل کے عدنان مکرو بول ہمارا تیرے نال تجھے بول پہ۔ کون سی چادر تھی؟ ہاللیلویہ، پاکیزگی۔ تو لوگوں نے اپنی دونوں چیزیں، اپنی عزت، اپنی شان و شوکت، اپنا غرور، اپنا فخر بھی یسوع کے قدموں میں بچھا دیا، اور اپنی پاکیزگی بھی، اپنی راست بازی بھی، اپنی دیانتداری بھی ساری کی ساری یسوع کے قدموں میں ڈال کر کہا تو میرا بادشاہ ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ یسوع بادشاہ، میری شان کو، میری پاکیزگی کو میں تیرے قدموں کے نیچے دے دیتا ہوں، ان پر چلتا ہوا، ان کو رونقتا ہوا، میرے شہر میں میری زندگی
کا، میری قوم کا، میرے ملک کا، میرے اس سارے خطے کا تو مسیحا بن کر، تو بادشاہ بن کر آ جا، تاکہ میرے اور میرے اس علاقے کے، میری قوم کے سارے دکھوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ہاللیلویا، خاتمہ ہو جائے۔ آج کتنے لوگ جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کاش میرا مسیحا اس طرح سے پھر آئے، اور آج ہم پھر یروشلم کے لوگوں کی طرح اپنے سارے اختلافات مٹا، اپنی ساریاں لڑائیاں، اپنی ساری شان و شوکت، اپنی ساری آکڑ، اپنی ساری چدرا روڑ کے یسوع نے قدماں چ اپنی ساری پاکیزگی کا، اچھا کبھی کبھی سانو پاکیزہ ہونا بھی بڑا سارا جڑا فخر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں آج کے پام سنڈے کی اہمیت یہ ہے، وہ شخص جو خدا ہو کر، بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر، خدا بندوں کا خدا بند ہو کر اتنا عاجز ہو گیا، اتنا حلیم ہو گیا کہ وہ یروشلم کے زیتون کے پہاڑ ایک گدھے پر سوار ہونا پسند کرتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو حلیم بنا کر لوگوں کے درمیان لانا چاہتا ہے۔ کیا میں اور آپ آج اپنی اس ساری شان و شوکت، اپنے اس سارے پاکیزگی کے فخر، پاکیزگی اور راست بازی کا جو مجھ میں نے جو اپنے اندر ایک خیال قائم کر رکھا، میں پاکیزہ ہوں یا نہیں، وہ بات کی بات پر ہوں تھوڑی دیر نیندر دال آ جاندی بلاندے سمجھ لگی جو جدے علاقے ہاں دال آ جاندی۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج میرا مسیح پھر میرے اور آپ تلونڈی کے گیٹ پر، تلونڈی کے چرچ پر اپنے قدم ٹکائے ہوئے، کتنے لوگ آتے ہیں جو آج اپنی انا کا، اپنی خودداری کا، اپنے تکبر اور غرور کا، اپنی پاکیزگی کا فدیہ دے کر، قربان کر کے اپنے مسیحا کے قدموں میں لینا پسند ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ آج کے پام سنڈے کو ایویں ہی کھجورا ہلا ہلو کے نچ پھرک کے تے پھر گھر نہ ٹوٹ جائے۔ آج کے اس دن کی امپورٹنس کو سمجھے۔ ولیم بارکلے لکھتا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ کا مجمع، سلیم صاحب 20 لاکھ، آج 20 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی دساں کر رائے نہ اینی آبادی ہو جاتی ہے، ہر گھر ہی بچیاں نال خداوند کی برکت ہے، مبارک ہے وہ گھر بچوں سے جو بچوں سے بھرا ہے، پر گرجے ویلے، گھر بھرے تے گرجے خالی، کرتے ہیں پر چھڑے گرجے نہیں سے پڑھ، ہر اتوار کوئی نہیں آتا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج 20 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ایک کنونشن میں اتنے لوگ انور فضل اکٹھے کر لیتا ہے، لیکن یروشلم شہر کی آبادی جس وقت آج سے 2000 سال پہلے یسوع یروشلم شہر میں آ رہا ہے، تو یروشلم شہر کتنا بڑا ہوگا؟ اس کی آبادی لاکھوں میں نہیں تھی، ہزاروں میں تھی۔ آج بھی پورے فلسطین کی، پورے یہودیوں کی کل آبادی کسی کو پتہ کتنی ہے؟ اینے تے اپڈیٹ ہے پھر آنے پادری نو میرے کو سیکھن کی لوڑ ہے، کیونکہ تصا ہوں تک سیکھے ہی نہیں پادری ویکھے ہی نہیں پادری۔ تقریباً 85 لاکھ، آج بھی 85 لاکھ، تو 2000 سال پہلے اس کی آبادی میرا خیال ہے ہزاروں میں ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو وہاں 20 لاکھ لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیا ولیم بارکلے جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ بائبل کا بہت بڑا مفسر ہے، اس لیے اس اوئے جان بیٹھ جائیے، پلیز پکڑا کریں ان بچوں۔ وہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہودیوں کی ان دنوں میں، آج سے بلکہ کچھ دن پہلے سے عید فصح شروع ہو چکی تھی، جو ہر سال وہ مناتے تھے۔ 7 دن کی یہ عید ہوتی تھی، اور پوری دنیا سے، جیسے ہمارے اسلامی بھائی
حج کے دنوں میں پوری دنیا سے حج کی تقریب کے لیے، حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے، اس عزت اور پاکیزگی کو پانے کے لیے پوری دنیا سے مکہ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہودی وہ بھی اس کو حج ہی کہتے تھے، چونکہ عبرانی زبان میں جیم اور گاف کے لیے ایک ہی لفظ ہے، وہ بھی اس کو حج بھی کہتے تھے اور عید فصح بھی کہتے تھے۔ تو وہ بھی پوری دنیا سے جتنے بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے، جتنے یہودی ہوتے، وہ بھی یروشلم شہر میں اکٹھے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب اس وقت کی ساری معلومہ دنیا تو 3 براعظموں پر، یورپ، ایشیا اور افریقہ، اس وقت کے یہ 3 براعظم تھے جن کو معلوم کیا گیا تھا، باقی براعظم بعد میں دریافت ہوئے۔ تو ان تینوں براعظموں کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مسیحا جس کے لیے بائبل مقدس کا پرانا عہد نامہ بھرا پڑا اور گدھے پر سوار ہو کر آنے والا، وہ آج سچ مچ زیتون کے پہاڑ سے، بیت فگے کی وادی سے گدھے پر سوار ہو کر اس شہر میں داخل ہو رہا ہے، تو وہ سارے لوگ جو یروشلم کے تھے اور جو ارد گرد کے سارے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اس بادشاہ کو ویلکم کہنے کے لیے۔ اور آج یہ لوگ جو ہوشیانہ مبارک ہے، جو خداوند کے نام پر آتا ہے، آج مبارک کہنے، لیکن جمعرات کو، جمعے کو کیا کہنے والے ہیں یہی لوگ؟ اینو سلیب دیو، اینو سلیب دیو، اے گنہگارے، اے مجرمے، انہیں اے گستاخی کی دیئے، انہیں تے اے فتوا لاؤ۔ وہی لوگ جو آج اپنے عزت کو، اپنی پاکیزگی کو یسوع کے قدموں میں نچھاور کر رہے، جمعے والے دن وہ ہوئی لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اس کو سلیب، اس کو مصلوب کر دو، یہ ہمارا بادشاہ نہیں۔ ہم بھی ایک وقت میں توبہ کرتے ہیں، دکھ آ جائے، خداوند تو میرا خدا، میں تو تیرا لاڈلا یا پتر ہوں، میں تو تیری لاڈلی جی دھی ہاں، لیکن جو ہی رام آ گیا، ہاں تو اپنی تھان دیتے، میں ایک کہانی سنا کر کلام کو آج اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضرورت کے مناسبت سے پرانے وقتاں سے لوگ پتل کے بھانڈے استعمال کرتے ہیں، کنے کیتے ہیں، ہوں کسی کہنا میں ایڈا پرانا ہوں، کڑی بڑی جرا بھا کرامت ہی ہاتھ چکتا ہے پتل دے، اور وہ برتن 20 30 سال تک چلتے، اور بیبیاں انہوں سوچدیاں نہیں سن، اے میرے جہیز نے، اے میری دادی نے، اے میری نانی نے مینوں بڑے شوق نال اے برات دیتی سی، ایسی نہیں دیتی سی، اور اگر ان میں تھوڑی سی ان کی شائن کم ہوتی تو وہ اس کو پہلے تو گھروں میں پالش لا کے، کلال کی پالش ہوتی سی، مجھے یاد ہے میری ماں بھی مانجتی تھی، اس کو لگا کر پالش کرنا، تیل میں ڈبو کر، اگر پھر بھی نہ ہونا تو کلی گر آتا تھا، اس سے کلی کروا کے صاف ستھرا پھر چمکیلا بنا لیتے۔ وہ برتن 25 سال وقت گزرا تو پھر سٹیل کا دور آیا، پھر سٹیل کے بھانڈے لوگ لانے شروع کرتے، سارے پتل ویچ پوچھ رہے، سٹیل کا بھانڈا 2 3 سال 4 سال اس کی شائن اور چمک آتی ہے، پھر اس کے بعد میلامائن کا دور آیا، وہ مار کے سال ہی کرنا، کیونکہ پھر وہ گرم سبزی پا دی تو پیلے نشان پہ جانے، میلامائن ڈنر پلاسٹک کی، اور آج کل کا دور ڈسپوزیبل، کیڑا دھوے، کیڑا لیاوے، کیڑا گندا رہے، کیڑا رکھے، ہوتے فنکشن جمعرا دن ایلڈر مون بھی انجی کر سارا سیشن ڈسپوزیبل بھانڈے لیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس وقت لوگ پیتل کے بھانڈے استعمال کرتے تھے جو سالوں تک چلتے تھے، ہماری ایک نسل تک ہمارے رشتے بھی اتنے مضبوط تھے جو کم از کم نسلوں تک چلتے تھے۔ پھر ہم نے سٹیل کا شکار ہو کر چند سالوں میں ادھروں دوستی ہوئی، چند سالوں بعد مک گئی، پھر ٹوٹتی میلامائن پہ آئی، ہوں ڈسپوزیبل، جہد لوڑ پی گئی، غرض پی گئی، چٹ
وہ लागे जा बैठे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर ਲਈਆਂ, मतलब कढ़िया चल तू अपने थाने ते मैं। आज हमारे रिश्ते डिस्पोजेबल बर्तन हो गए और यीशु के साथ भी हमारा रिश्ता इतना ही है। बीमार हो गए, मुकदमा आ गया, बदलुआ घेर लिया, तो पादरियों में साथ लो, दुआ करा, यीशु को अपना बादशाह मान लो, यीशु मेरा निजात दहिंदा है। और जब मामला निकल गया, डिस्पोजेबल की तरह यूज किया, डिस्पोज ऑफ। खुदा के लोगों, आज मुझे और आपको अपने खुदावन को बताओ। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई हैं। ये जो आलम बाला पर होशियाना, पूरा सरमन इस पर बनता है। फिर सीखेंगे कि क्यों वो होशियाना कह रहे थे, क्यों आलम बाला, और इस पर यहूदियों की जान क्यों निकली चली जा रही है, सीखेंगे। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो अभी आज काबिल तशरीह रहे हैं, तशनाए तशरीह रहे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें आज अपनी ज़िंदगियों में अपनी सारी अना को, अपनी सारी खुददारी को, अपनी सारी शान शौकत यीशु के कदमों में लाकर उसके कदमों में डाल दो कि खुदावंद इन पर चलता हुआ तू मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख़ानदान में, मेरे चर्च में, मेरी कलीसिया में, मेरे गांव में आजा, सलामती की फिजा कर। आज हम इन सारी बातों के लिए खुदा से यही है, खुदावंद तू मेरा बादशाह। मैं ज़मीन पर किसी एमएलए को, किसी चौधरी को, किसी वडेरे को अपना बादशाह नहीं, बल्कि तुझको अपना बादशाह। ये खाली सूखे सूखे नारे ही नहीं, बादशाह वाला बादशाह, यीशु बादशाह ते मेरा बादशाह भट्ट साहब, मेरा बादशाह फलाना भिडर साहब। मेरा बादशाह यीशु बादशाह। खुदावंद आपको अपने हकीकी बादशाह को जानने, पहचानने और उसके कदमों में आकर उसकी ताज़ीम करने के लिए फज़ल और तौफीक अता करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगें। जब कहा है सिरों को झुकाकर, तो फिर सब सर खुदावंद की हुजूर में झुके। यीशु जी, मैं बड़ी इंतज़ारी के साथ आज इस बात के साथ इस कलीसिया को तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह कदमों में लाकर, खुदावंद आज हमने इस बात का इकरार किया कि तू हमारा बादशाह, तू हमारा बचाने वाला, तू हमारा छुड़ाने वाला। मेरी मखलसी, इस कलीसिया, इस चर्च की, दुनिया भर के तमाम तर इंसानों की मखलसी और रिहाई तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में। खुदावंद इस पूरी दुनिया में तमाम तर बनी हुए इंसान जो तेरी निजात, तेरी मखलसी, तेरी रिहाई के हाँ अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उन्हें आज अपने बेटे को बादशाह के तौर पर अपनी जिंदगियों में लेने के लिए तैयार है। हमारे ज़हनों और दिलों को इस बात के लिए दिया, हम भी अपने आप को तेरे बेटे के कदमों में निछावर करें। खुदावंद तू हमारे उन पाकीज़ा चादरों पर चलता हुआ हमारे खानदान में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी शख्सी जिंदगियों में आकर हमें बरकत दे और सलामत। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी गीत के दौरान